قوموں میں سے قوم کا جس کو قوم عاد کہتے ہیں، یہ احقاف میں رہتی تھی جو عمان اور حضرہ موت کے درمیان ایک بڑا سا ریگستان ہے۔ عمان آج بھی ملک موجود ہے، حضرہ موت یہ حضرہ موت یمن کا شہر ہے، تو اس کے درمیان ایک بڑا سا ریگستان تھا، اس ایریا میں رہتی تھی۔ یہ لوگ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے تھے اور بہت بد اعمال اور بڑے بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام بار بار انہیں سمجھاتے، اللہ کی طرف بلاتے، ان کی سرکشیوں کا منع کرتے، بت پرستیوں کا منع کرتے، مگر یہ قوم بڑی بے باک تھی، بڑی گستاخ تھی اور اپنے نبی کو بھی جھٹلاتی تھی اور ان سے کہتی تھی، جس کا ترجمہ قرآن میں بھی الفاظ موجود ہیں، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ترجمہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجے اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ یعنی اتنی بے باکی تھی کہ ہم تمہارے رب کو کیسے پوجیں، جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تو اس کو چھوڑ دیں، لے آؤ اگر جو وعدہ ہے۔ یعنی معاذ اللہ وہ عذاب کو دعوت دیتے تھے۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی، ہر طرف قحط سالی اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ میں کعبہ مشرفہ کے پاس جا کر خوب دعائیں مانگتے تھے، بلائیں ٹل جاتی تھی۔ اب انہوں نے ایک جماعت بھیجی مکہ مکرمہ۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد رحمت اللہ تعالی بھی تھے، جو مومن تھے مگر اپنے ایمان کو انہوں نے قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو حضرت مرثد بن سعد نے جوش ایمانی سے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو، اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم تو اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لے آؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے غنڈوں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ عز و جل نے سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کی بدلیاں بھیجی، یعنی بادل کے ٹکڑے آئے۔ آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ ان میں سے اپنے لیے ایک بدلی، ایک بادل پسند کر لو۔ بلیک، ریڈ اور وائٹ، 3 کلر تھے۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کیا کیونکہ جو بلیک کلر کے بادل ہوتے ہیں ان سے پانی برستا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کالی بدلی سے تو خوب بارش برسے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ، وہ کالا بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ اس بلیک کلاؤڈ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے کہ اب تو بارش برسی کے برسی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وہاں بھی وارن کیا، وہاں بھی انہیں کہا کہ میری قوم، عذاب الہی ابر کی صورت میں تم پر بڑھ رہا ہے، یہ بادل جو ہے یہ عذاب الہی کا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو پھر جھٹلایا، کہا کیسا عذاب، کیسا بادل، کیا کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ ھذا عارض ممطرنا، قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا۔ یہ بادل مغرب کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو سواروں سمیت اڑا کر لے گئی اور کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی آندھی زوردار ہو گئی کہ درخت جڑ سے اٹھنے لگے، جڑ سے نکل گئے درخت۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے گھروں میں مضبوط دروازوں کو بند کر لیا کہ اب ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں گے۔ مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک بندہ بھی، ایک شخص بھی زندہ نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہو گئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 29 کی سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 6 تا 8 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چند مومنین کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ قرآن میں واقعات موجود ہیں، پچھلی قومیں کیسے تباہ کی گئیں، ان پر کیسا عذاب آیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی سرکشی کی، ان کی داستان بھی باقی نہ رہی، داستانوں میں ایک بندہ بھی باقی نہ بچا۔ اللہ کی ناراضگی اس کے غضب کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر توبہ کرنی ہے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ آج کتنے گناہ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ہم کب توبہ کریں گے؟ اللہ کرے کہ پچھلی قوموں کے ان واقعات کو سن کر ہمیں احساس ہو جائے کہ رب جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو ہوا کے ذریعے، وہی ہوا جو ہمیں آکسیجن دیتی ہے، وہی ہوا تباہی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ وہ پانی جو ہمارے لیے نعمت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، وہ زیادہ برس جائے تو سیلاب آ کر گھر کے گھر اور لوگوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں رب کی قدرت پر سچا یقین بھی رکھنا ہے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، اس کے عذاب کا خوف بھی رکھنا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے نا، وہ خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ اتنے بے خوف بھی نہ ہو کہ بس اللہ معاف کرنے والا، جو کرنا ہے کرتے رہو، اور اتنے ڈر بھی نہ جائیں کہ جناب اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، نا امیدی نہ آئے۔ تو خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ گناہوں سے توبہ کی طرف بھی چلیں گے اور اپنے اعمال کی درستی کی بھی کوشش کریں گے۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کریں۔